بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا. اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کون ہے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کے پاس ہدایت نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین. وما کانوا مہتدین. اور مہتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ ضالین کا. ضالین ہے راستہ گم کرنے والے اور مہتدین ہے راستہ پانے والے. اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین. یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے. تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے ہیں، تقسیم کر کے اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں. یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلا گروہ جو خالص مومن، دوسرا گروہ خالص کافر، اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں، مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر 1 غور کیجئے، ایمان سے. نمبر 2 اقامت صلاۃ سے. نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنز ہیں، ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان 3 گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں، اس کے بارے میں اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی
کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض من جو یقول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے. ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہوں. دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے. کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہو. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس کی دل گواہی دے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے. لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہم آہنگی کرنی، الائنمنٹ کرنی، ان کو برابر کرنا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں. یہ تو ہمیں خود کو ہی پتا ہے نا. اس لیے اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے اوپر چیک اینڈ بیلنس خود رکھنا ہے. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو. منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ اردو میں دھوکہ کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ چیٹنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں. کہنا کچھ، کرنا کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، اسی کا نام دھوکہ ہے. یعنی دوسرے کے سامنے حقیقت واضح نہ کرنا، دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. اور یخادعون میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے، یعنی وہ ایک گروہ ہے، دے آر گروپ آف پیپل جو ایک دوسرے کو غلط کاموں پہ سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے ماحول اور کمپنی سے بہت انفلوئنس ہوتا ہے اور وہی بننے لگتا ہے جیسا کہ اس کے آس پاس کے لوگ بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہی کرنے لگتا ہے. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی اسلام کا اظہار کر کے اور اپنے کفر کو دل میں چھپا کے. والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے. اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ کیا نظر آتے ہیں؟ سچے مومن، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوتے. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا تاریخی پس منظر جانیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے آغاز سے لے کر
تقریباً 13 سال تک مکہ میں رہے. مکہ میں آپ کا واسطہ خالص کافروں سے تھا، ابو جہل، ابو لہب اور سخت شدید مخالفت کرنے والوں سے، اور کچھ آپ کے ساتھی تھے جو سچے مومن متقی لوگ تھے. تیسری قسم وہاں نہیں تھی، 2 ہی گروہ تھے، یا سچے مومن اور یا پھر پکے کافر، بس. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمانوں کو واضح شاندار کامیابی نصیب ہوئی، مسلمانوں کی حکومت اسٹیبلش ہو گئی. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت ملا، مسلمانوں کو عزت ملی، شان و شوکت ملی، حکومت ملی. اب کیا ہوا؟ کچھ ایسے لوگ جن کے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی اور جنہیں صرف دنیاوی مفادات سے غرض تھی، جن کی صرف اور صرف زندگی مال و دولت کے ارد گرد گھومتی تھی، اپنے مفادات کو بچانے کے گرد گھومتی تھی، وہ اس بات کو سوچ کر کہ اگر مسلمان طاقت پکڑ گئے تو ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لیں یا ہم کو نقصان نہ پہنچے تو ہم بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں، جبکہ ان کے دل مان نہیں رہے تھے. وہ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اسلام سے انہیں کوئی ہمدردی نہیں تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، مسلمانوں سے ان کی کوئی خیر خواہی نہیں تھی. وہ مطلبی مفاد پرست لوگ تھے جنہیں صرف اپنی دنیا کے فائدوں سے غرض تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان طاقت پکڑ رہے ہیں تو اپنی دنیا بچانے کے لیے انہوں نے کس میں فائدہ سمجھا؟ ایمان لانے میں. تو یہاں آ کر ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا جو اوپر سے تو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے لیکن ان کے دل مومن نہیں تھے. تو وہ کیا دھوکہ دے رہے تھے؟ اسلام کا اظہار کر کے وہ فائدے اٹھانا چاہ رہے تھے جو مسلمانوں کو ملنے والے تھے. اسلام کے لیے کوئی قربانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن اسلام کی شان و شوکت اور حکومت اور طاقت سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں جن کا دین ایمان کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے فائدے. وہ کس کے ساتھ ہوتے؟ ہر چڑھتے سورج کے ساتھ. وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا وہ اسی کی طرف لپک جاتے. ان کا اپنا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف مفاد کے بندے ہوتے ہیں، مطلب پرست، مفاد پرست. ہر اس شخص کی خوشامد کریں گے جہاں سے ان کو فائدہ ہوگا، اور ہر اس کو دھوکہ دے جائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جہاں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے گا یا کوئی قربانی کرنی پڑے گی یا انہیں کچھ دینا پڑے گا. تو یہاں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپ ہی کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، چھپے دشمن، فریب کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو، اپنے ہی نفس کو، اپنی ہی ذات کو. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، جانتے نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے دراصل وہ خود اس میں گرتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں. دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے.
ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی. کیسے؟ جیسے ان منافقین کی. وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکے. ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے. کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے. تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے. یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں. اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو. تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط. مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذرائی کرتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے، منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں. کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری. دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی. نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات. شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات. خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ. اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو. شک. تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا. فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں. یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا. کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج. ایسا ہوتا ہے نا، کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلاً کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کرے؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر
آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذابٌ، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے. کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. یکذبون کا لفظ کذب سے ہے. کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات کو، خلاف واقع بات، ریالٹی کے اپوزٹ. سچ کا اپوزٹ ہوتا ہے جھوٹ. صدق کہتے ہیں موافق حقیقت بات، اور کذب کہتے ہیں خلاف حقیقت بات. یعنی حقیقت کچھ، ریالٹی کچھ، اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافق کی 3 علامتیں. آیت المنافق ثلاث، اور ان میں سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. منافق جھوٹ بولتا ہے. پچھلی آیت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے قول اور ان کے فعل میں تضاد ہے، ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. دل کچھ کہتا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں. یہاں یکذبون سے مزید وضاحت ہو گئی کہ وہ جھوٹے لوگ ہیں. تو منافقت کی سب سے پہلی، فرسٹ اینڈ فورموسٹ صفت کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. اور ایمان کیا ہے؟ تصدیق کرنا. اور تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانا. ایمان سراسر سچائی ہے، جبکہ منافقت سراسر جھوٹ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. مذاق میں بھی جھوٹ کی اجازت نہیں. جھوٹ اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے. بہت سی احادیث اس کے بارے میں آتی ہیں جس میں جھوٹ کی قباحت بتائی گئی ہے، اور ایمان کے منافی اور ایمان کو نقصان دینے والی چیز بتایا گیا ہے جھوٹ کو. جھوٹ انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے. سورۃ المؤمن 28 میں آتا ہے، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ کسی جھوٹے حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ بزدل کون ہوتا ہے؟ کاوڑ. آپ نے فرمایا ہاں. پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. بخیل کون ہوتا ہے؟ اسٹنجی. پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی شخص ایک جھوٹ بات کہتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور آج میں سنتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص اس طرح کی جھوٹ بات ہر روز 10 بار کہتا ہے اور پھر بھی مومن کہلاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے مومن بنے تو کیا کرنا ہوگا؟ جھوٹ چھوڑنا ہوگا. عام روزمرہ زندگی میں مثلاً کون کون سی باتیں خلاف حقیقت ہم کرتے ہیں؟ ذرا غور کیجئے کہ مثلاً کیا جھوٹ ہوتے ہیں. فون آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بول دیجئے گھر پر نہیں اگر بات نہ کرنا چاہے. دس از جھوٹ، لائے. بچوں کو کچھ دینا نہیں ہوتا، دھوکہ دے کے کہ آؤ ادھر کچھ دوں اور پھر دیتے کچھ نہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ خرید و فروخت کے موقع پہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اور اللہ کی قسمیں کھا کے بعضوں کا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے. اور مثلاً آپ کو کہا گیا ہے کہ سبق گھر جا کر دہرائیے، 7 دفعہ پڑھیے، یاد کیجئے. جب آپ سے گروپ میں پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ پڑھا تھا تو اب آپ یہ کہیں کہ اب سب کے سامنے بے عزتی ہوگی تو بس کہہ دیتے ہیں ان کو کیا پتا، یہ کون سا ہمارے گھر آ کے دیکھے تھے.
یہ کون سا کنفرم کر سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں 7 ہی دفعہ پڑھا تھا. اسی طرح چھٹی کر لی، پوچھا بھی کیوں چھٹی کی، نانی فوت ہو گئی، تو نانی 10 سال پہلے فوت ہوئی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں آرام سے جھوٹ بول دینا. جو شخص جھوٹ چھوڑنا چاہتا اس کے لیے بس اتنی بات کافی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب. اب دیکھیں، تھوڑی دیر کی گرمی، تھوڑی دیر کی درد، تکلیف، الم برداشت نہیں ہوتی. کسی کو سر درد ہو تو کتنی بے چینی ہوتی ہے، سوچتے ہیں کس وقت کوئی دوا لیں اور سر درد ختم ہو جائے. اور یہاں کیا علیم، علیم کا کیا معنی بتایا تھا میں نے؟ بار بار مسلسل پے در پے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس سے پتہ چلتا ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، عذاب کے سوا ہم کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. عذاب کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جائے گا اور زیادہ ہوتا چلا جائے گا. آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ جھوٹ آؤٹ. ایمان اور جھوٹ کا کوئی میل نہیں، کوئی میل نہیں. جھوٹ آتا ہے تو ایمان نکلتا چلا جاتا ہے، وہ اس کو کھا جاتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. اور ایک جھوٹ بولنے کے لیے پھر کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. جھوٹ کی ایک قسم مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹے وعدے کرنا ہے، جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی خوشامد کرنا ہے کہ دل میں کچھ بھی نہیں کسی کے لیے، زبان سے کہنا آئی لو یو اور دل میں ہے ہی کوئی محبت نہیں. خوشامدیں کرنا اور اندر سے نفرت رکھنا، بنا کہے نہیں محبت کسی تو کیا آپ کا بگڑ جائے گا، نہیں کہے. لیکن کیوں کہتے ہیں؟ مفاد کے لیے نا، مفاد کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے. اسی طرح مبالغہ رہی، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دینا، چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا. جو چیز جتنی ہے بس اتنی بتائیں، کافی ہے. اگر نہیں کوئی خوش ہوتا نہ ہو، ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں. وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، ان سے، کن سے؟ منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو. فساد اصلاح کی ضد ہوتا ہے، کسی چیز میں بگاڑ. فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے. ایک اور جھوٹ، بگاڑ کو اصلاح کا نام دیتے ہیں. فساد ہوتا ہے کسی چیز کا بگڑنا. کسی بھی چیز کو بگاڑنے کے لیے عموماً جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ظلم پر مبنی ہوتے ہیں. عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں؟ جب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. سوچئے ریسنٹلی کسی جھگڑے کے بارے میں آپ نے سنا ہو، ریزن کیا ہوتی ہے؟ عموماً دھوکہ، فریب اور زیادتی، ظلم. گناہوں کی کثرت فساد کا سبب ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بس کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، کالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. گویا ان کا نور بصیرت چھن چکا ہے، وہ اپنے گناہوں کو بھی ثواب سمجھتے ہیں، وہ اپنے غلط کاموں کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہوں گے جمعے کے دن، اس میں ایک آیت آتی ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجیے کیا ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان کون اٹھانے والے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں اور وہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنے غلط کاموں کو اچھا سمجھنا یہی فساد ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. شکر یہ نہیں کہا انما نحن المصلحون کہ صرف ہم ہی اصلاح کرتے ہیں.